یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری باتیں ہیں ان میں دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو صدیق کا لقب اور مرتبہ دے دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بہت ہی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں، میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہو۔ کس قدر ناپسند ہے لڑائی اللہ کے رسول کو اور اللہ کو کہ ایک شخص حق پر بھی ہے اور وہ لڑائی چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ضامن ہوں اس کے لیے جنت میں ایک گھر کا، اور جنت کے بیچوں بیچ ایک اور گھر کا اس شخص کے لیے ضامن ہوں کہ جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ ہنسی مذاق میں ہی ہو۔ یعنی ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ فرمایا جنت کے بیچوں بیچ اس کے لیے میں ایک گھر کا ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمت بھی عطا فرمائے۔ بعض اوقات جھوٹ بولنا انسان کو پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے ہمت ہونی چاہیے کہ انسان سچ بولے اور پھر اس کا سامنا کرے۔ اللہ پاک ہمیں اس میں ثابت قدم فرمائے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جنت کی بلندی میں اس گھر کا اس شخص کے لیے ضامن ہوں کہ جو خوش خلق ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کی بلندی میں اس کا گھر اس کی ضمانت دیتا ہوں جو خوش خلق ہے، یعنی جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت معاویہ بن حیدہ قیشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ نے فرمایا تباہی ہے اس کے لیے جو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو ہنسائے، تباہی ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے۔ آپ نے اس کو بار بار فرمایا کہ اس کے لیے تباہی ہے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ تو گویا جھوٹ بولنا ایک تو اصل میں ہے اور ایک ہے ویسے مذاق میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے تباہی ہے، تباہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظن و گمان کے پیچھے پڑنے سے بچو یا بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سے بڑا جھوٹ ہے، بدگمانی سے بڑا جھوٹ ہے، اور نہ لوگوں کی ٹو میں پڑو۔ ہوتا ہے لوگوں کی ٹو نکالتے رہتے ہیں، کدھر جا رہا ہے، کدھر آ رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، بلا وجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کی گئیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی راج صاحب، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ کفار کہتے ہیں وہ شخص جو ناشکرہ ہو، اللہ کی نعمتوں کا کفران نعمت کرے، ناشکرے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں بھی شامل فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب جھوٹ کن مواقع پہ جائز ہے؟ ہاں جی، وہ ایک جھوٹ چند مواقع پہ جائز بھی ہے۔ اقبال صاحب نے جی کہا کہ اس کو بتا دیں، اگر دو اشخاص کے درمیان صلح کرانی پڑ جائے اور اس کے لیے کسی مومن کو جھوٹ بولنا پڑ جائے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، وہ جائز ہے۔ یعنی ایک نیک کام ہے، دو بھائی ہیں لڑ پڑے ہیں اور دونوں آپس میں نہیں بولتے، تو میں نے جھوٹ جا کے ایک بندے سے کہا، ایک شخص سے جسے وہ لڑا ہوا ہے، کہ یار تمہارے بارے میں تو بہت اچھی گمان کرتا ہے، وہ اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، وہ تمہاری تو بڑی تعریفیں کرتا ہے، گو کہ وہ تعریفیں نہیں کرتا، میں اسے جھوٹ بول رہا ہوں کہ وہ تمہارے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے تاکہ اس کا دل نرم پڑے، اور دوسرے کو جا کے میں یہی کہتا ہوں، اس کے لیے اچھی باتیں کہتا ہوں کہ اس کا دل نرم پڑے تاکہ دونوں صلح کے لیے راضی ہو جائیں، تو اس حالت میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اسی طرح جی جنگ کے اندر بھی دشمن کی دھاک بٹھانے کے لیے جھوٹ بولنا جو ہے وہ جائز ہے، دشمن کے اوپر اس مسلمانوں کی دھاک بٹھانے کے لیے کہ پیچھے ان کا بہت بڑا اسلحہ ہے، بہت بڑا لشکر ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اگرچہ جھوٹ ہیں لیکن اس میں جائز ہے۔ تو یہ ایسے چند مواقع ہیں جن کے لیے جی وہ بھی ہیں، بالکل بیوی کے لیے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے بھی جائز ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کے لیے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام